وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ بتائیے کہ ایمان بالآخرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ لازماً ایک دن آنے والا ہے جس دن ہمیں سب کو دوبارہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہ دن لازماً واقع ہوگا، اور اس کے مطابق پھر اپنے اعمال کو درست کرنا۔ ٹھیک ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جو ایمان بالآخرت کا حصہ ہیں؟ سب سے پہلے موت برحق ہے، اور قبر اور اس کے فتنے، اس کی نعمتیں اور اس کے عذاب، علامات قیامت۔ دو طرح کی ہیں علامات قیامت، کبرا اور صغرا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم صغرا کریں گے پھر کبرا کریں گے، یعنی عام اور خاص۔ اور نفخ الصور، سور کا پھونکا جانا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد مردوں کا قبروں سے اٹھایا جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعث، بعث بعد الموت۔ پھر وقوف قیامت، حشر، حشر کی تفصیلات، ان میں کئی چیزیں آئیں گی، ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اعمال نامے، ٹھیک ہے، میزان کا رکھا جانا، صراط، حوض اور شفاعت، گڈ، اور جنت اور اس کی نعمتیں، اور جہنم اور اس کے عذاب، اور اللہ کا دیدار۔ ٹھیک، تو آخرت پر ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ بِأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ بھی ہے، أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کو آنا ہی آنا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے آمد کا وقت اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، کسی کو بھی خبر نہیں، تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے، حتیٰ کہ خود اسرافیل جنہوں نے سور پھونکنا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ کب پھونکنا ہے، جب اللہ کا اذن ہوگا جب ہی وہ پھونکیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الاعراف 187، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو فقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتہ، اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تو قیامت کا علم ایسا علم ہے جو صرف اللہ کو پتا ہے، وہ بھی اللہ کا راز ہے، کسی دوسرے کو اس نے اس میں شریک کیا ہی نہیں۔ اس سے اللہ کے علم کی وسعت، اس کی قدرت اور اس کی پاور نظر آتی ہے۔ ٹھیک، تو اصل وقت تو اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ علامات ہوں گی، کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی، کچھ عام اور کچھ خاص، کچھ پہلے اور کچھ بالکل قریب، تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یعنی دن کا تو ہمیں نہیں پتا کب آنا ہے، لیکن اس دن کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں واقع ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، اور ان میں سے کچھ تو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ ہوں گی۔
ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. یہ بھی آخرت پر ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو آخرت سے پہلے پیش آ رہا ہے اس دنیا میں، لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہم کتاب سے شروع کریں گے، پھر ہم نشانیوں کی طرف تفصیلاً جائیں گے. پیج 161. آخرت سے مراد قیامت کے قائم ہونے اور پھر ہر ایک کے اعمال کا حساب اور ان کے مطابق جزا اور سزا کے حق ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آخرت کے دن سے 2 امور مراد ہیں. نمبر 1، تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور اس دنیا کی زندگی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا. نمبر 2، ایک اور زندگی کا آغاز ہوگا. یہ دراصل اس زندگی کا آخری اور آنے والی زندگی کا پہلا دن ہوگا. اس دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس کی جو علامتیں اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور جن حالات اور خطرات سے آگاہ کیا ہے، ان کی دل سے تصدیق کی جائے، انہیں برحق اور درست تسلیم کیا جائے. اسی طرح عالم آخرت کی ان خبروں کو بھی درست تسلیم کیا جائے جن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کی ابدی زندگی، وہاں کی راحت اور نعمت، سزا اور عذاب اور اس کی اہم سے اہم جزیات کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، مثلاً مر کر اٹھایا جانا، سزا و جزا کا ملنا وغیرہ وغیرہ. آخرت کے دلائل، انسان کیسے زندہ ہوں گے، اس کے بہت سے دلائل قرآن و سنت سے ملتے ہیں. نمبر 1، ایجاد سے استدلال. ایجاد کا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا کرنا، انوویشن. عام مشاہدے کی بات ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. ایک چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں بنائی گئی، پھر توڑ دی گئی، اس کا پھر سے بنانا کچھ مشکل کام نہیں، یعنی ریسٹور کرنا جس کو کہتے ہیں. موجد نے جس چیز کی ایجاد کی اسے توڑ کر دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، سورۃ الروم 24. اللہ وہ ذات ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر دوبارہ اسے پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے. سورۃ یاسین میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دریافت کیا کہ افعینا بالخلق الاول، سورۃ قاف آیت 15، کیا بھلا پہلی بار پیدا کر کے ہم تھک گئے؟ یعنی کیا ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ تو یہ ساری دنیا گواہ ہے کہ اسے کسی نے بنایا، اور جس نے پہلی بار بنایا وہ ختم کر کے دوبارہ بھی بنا سکتے. سمپل سا استدلال ہے. یعنی اس کائنات کا ہونا، نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اگر ختم کر دی جائے تو دوبارہ بھی بن سکتی. نیند اور بیداری سے استدلال. سو کر اٹھنا ایک طرح سے موت کے بعد زندہ ہونے کے مترادف ہے. ہر روز ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. سوتے ہیں اور بالکل ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں. لہذا جس طرح سو کر اٹھتے ہیں اسی طرح مر کر دوبارہ اٹھنے کا عمل بھی لامحالہ ہو کر رہے گا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى عَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، سورۃ الانعام آیت 60. اور وہی تو ہے جو رات میں تم پر موت طاری کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے اس کو جانتا ہے، پھر دن کے وقت تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. خشک اور بنجر زمین سے استدلال. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے شک تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی اور ابھرتی ہے. بے شک وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی زمین کے اندر سے بہت سی پیداوار نکلتی ہے تو وہ مردہ زمین پر پانی پڑتے ہی نکل آتی ہے. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ بیج کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں دفن. تو وہ آپ سمجھے کہ انسان بھی کیا ہے؟ ایک چھوٹے بیج کی طرح زمین میں دفن. بیج جو ہے بالکل ایک خشک سی چیز نظر آتی ہے بظاہر، جب پانی پڑتا ہے اللہ کے حکم سے تو وہ پھول جاتا ہے، پھر پھٹ پڑتا ہے، پھر اس سے پودے نکل آتے ہیں. اسی طرح انسان، اس کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے چھوٹے حصے کے، اور پھر دوبارہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بیج سے پھر پودے نکل آنا. یہ عمل بھی ہم ہر روز دیکھتے ہیں. زمین اور آسمان کی تخلیق سے استدلال.
لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. سورۃ المؤمن 57. یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بنسبت آدمیوں کے پیدا کرنے کے بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ایک اور جگہ پر فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. سورۃ النازعات 27. کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان اس کو بنانا؟ تو ظاہر ہے کہ آسمان کہیں بڑا ہے ایک انسان سے. تو اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو بنا سکتا ہے تو ایک انسان کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ جزا اور سزا کے تصور سے استدلال. دنیا میں لوگوں کے اعمال جدا جدا ہیں. ان سعیکم لشتیٰ، کوئی اچھا اور کوئی برا. ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے، یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی طرح احسان کرنے والا نیک انسان اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے. اب اگر موت کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور نیک آدمی کو انعام اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا. حالانکہ اس بات کا عدل و انصاف سے کوئی واسطہ نہیں کہ ظالم کو کوئی پوچھے نہ اور مظلوم کو اس کا حق نہ ملے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. لہٰذا اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا تصور ضروری ہے جہاں اعمال کی سزا یا جزا دی جائے گی. یہ دنیا دارالعمل ہے، دار الجزا نہیں. یہاں اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، کام کے لیے پیدا کیا، اور جزا کے لیے کل کا دن رکھا. الدین کے دو معنی ہوتے ہیں نا، کیا؟ عمل اور جزا. تو یوم الدین دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے. دنیا میں جزا مل بھی نہیں سکتی سب کو پوری. مثلا ایک شخص ایک درخت لگاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں ایک بار بھی پھل نہیں آتا کہ وہ مر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد سینکڑوں سال لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب لگانے والے کو دنیا میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. تو ایک دن ہونا چاہیے نا کہ جہاں وہ بھی اپنا پھل کھا سکے اس محنت کا. اسی طرح اگر ایک شخص 100 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے تو 100 کا بدلہ ایک سے کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ایک کا ایک کو مار کے لیا جا سکتا ہے، 100 کا نہیں. تو ایک دن ہونا چاہیے کہ جس میں یہ ممکن ہو سکے کہ 100 کو مارنے والا اس کا پورا بدلہ پا سکے، اس کی پکڑ ہو. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. شرعی پابندیوں سے استدلال. شریعت نے انسان کو کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کا مکلف بنایا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ گے؟ پھر فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی. سورۃ القیامہ 36. کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اسے کوئی حساب نہیں لے گا، کوئی پوچھے گا نہیں. پھر قیامت کے وقت کا تعین. قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا کہ قیامت کے لیے جو وقت ہے اس کا علم مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا گیا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. دوسرے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی اور جو کچھ ہوگا آنن فانن ہوگا، اچانک ہوگا. کلمح البصر او هو اقرب. النحل 77. پلک جھپکنے کی مانند یا اس سے بھی زیادہ قریب. لیکن اس سے پہلے کچھ علامات بتا دی گئی. ٹھیک، وہ کیا ہے؟ ابتدائی علامات قیامت. قرآن مجید نے قیامت کے واقع ہونے کو دلائل سے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ جناب رسالت مآب نے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی بہت سی علامتیں اور نشانیاں بیان کی. اس کو عربی میں کہتے ہیں اشراط الساعہ و اماراتها. قیامت کی بڑی علامتوں سے پہلے چھوٹی علامتیں ظاہر ہوں گی. چھوٹی علامتیں، ان علامتوں میں سے بعض ظہور میں آ چکی ہیں اور بعض آئندہ آئیں گی. نمبر 1 صحیحین میں ہے
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دو بڑے گروہوں کے درمیان زبردست لڑائی نہ ہوگی، یعنی مسلمانوں کے، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. صحیح مسلم کی روایت. اس علامت کا ظہور ہو چکا، اس لیے کہ دو بڑے گروہوں سے مراد سیدنا علی اور آپ کے مددگار تھے، اور دوسری طرف سیدنا معاویہ اور ان کے معاونین. یہ جنگ معرکہ صفین ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حرج کی کثرت نہ ہوگی قیامت برپا نہ ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قتل. قتل یہ علامت عملاً ظاہر ہو چکی ہے کہ ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مارنے والے کو یہ نہ پتا ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. تیسری بات، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سونے کے خزانے سے پھٹ جائے گا، جو شخص وہاں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس خزانے سے کچھ نہ لے. یہ علامت ظاہر نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آئل ہے اور اس کو وائٹ گولڈ کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ عالم. آپ نے فرمایا عراق اپنے درہم روک لے گا، شام اپنے مد اور دینار کو روک لے گا، اور مصر اپنے اردب اور دینار کو روک لے گا، اور تم جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ آؤ گے. اس علامت کا ظہور ہو چکا ہے. چنانچہ ایک زمانہ ہوا، خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا اور عراقی، شامی اور مصری خود مختار ہو کر اپنے اپنے ملکوں کے حکمران ہوئے، اور اہل حجاز ان علامتوں کی فتوحات سے پہلے جہاں تھے وہیں رہ گئے، یعنی واپس وہیں تک آ گیا سب. پانچویں چیز، آپ کا ارشاد ہے قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمک جائیں گی، یعنی دور تک وہ جائے گی. بخاری اور مسلم. یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے. چنانچہ مدینہ منورہ کی مشرقی سمت میں پتھریلی زمین پر نہایت تیز آگ نمودار ہوئی اور ایک عرصے تک اس کا الاؤ بھڑکتا رہا. یہ آگ بصرہ شام سے نظر آتی تھی اور تب سے زمین کے پتھر جل کر آج تک کوئلے کی طرح سیاہ ہیں. یہ آگ 3 جمادی الاخر 656 ہجری شنبہ کی رات میں ظاہر ہوئی. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آپ میں سے کسی کو مدینہ میں ان پتھروں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ اگر آپ جہاز پر مدینہ کا سفر کریں تو جب جہاز لینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو نیچے باقاعدہ وہ سب کالا حصہ نظر آتا ہے. ابھی تک کالا ہے یہ حصہ. نمبر 6، آپ کا ارشاد ہے قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہوگی. مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپ جائیں گے، مگر وہ درخت یا پتھر کہے گا اے مسلمان، اے خدا کے بندے، میرے پیچھے یہ یہودی ہے، آ کر اس کو قتل کر. ہاں، درخت غرقد نہیں کہے گا یہ درخت یہود ہے، یہ ان کا درخت ہے، وہ نہیں بتائے گا اس کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے، باقی سب بولیں گے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس علامت کے آثار دنیا کے افق پر پوری طرح نمودار ہو چکے ہیں، اس لیے کہ سرزمین فلسطین پر مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ خونریز جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جنگیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک مسلمانوں کو کوئی ہوئی عظمت نصیب نہ ہوگی. نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فتنوں سے پہلے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو جو تاریک رات کی طرح چھا جائیں گے. آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. دنیاوی سامان کے عوض اپنے دین کو فروخت کر دے گا، یعنی دنیا کی محبت اور حرص اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی خاطر اپنا دین، ایمان، ہر چیز بیچ دے گا. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بے شک قیامت کی علامات میں سے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار ایک شخص ہوگا. سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ کثرت سے ہوں گے، تم ان سے بچتے رہنا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے تھے کہ اچانک ایک بدوی آیا، اس نے دریافت کیا قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا. جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے گا، اب ذمہ داریاں بھی امانت ہوتی ہیں، مال بھی امانت ہوتا ہے، کسی کی بات بھی امانت ہوتی ہے. اس نے دریافت کیا امانت کے خیال نہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جب خلافت ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی جو اس کے اہل نہیں تو قیامت کا انتظار کرنا. سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وقت قریب نہ ہو جائے گا، یعنی رات دن چھوٹے ہو جائیں گے، سال ماہ کے برابر، ماہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی مانند، یعنی ایک سپارک کی طرح۔ علامہ تزیشی بیان کرتے ہیں اس سے مقصد یہ کہ برکت کم ہو جائے گی اور لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہ چلے گا کہ دن کیسے گزر گیا۔ یہ ایک معنی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جب دجال کی باقی احادیث آئیں گی اس میں کچھ تفصیل ہوگی، لیکن یہاں میں صرف اس حصے کو کوٹ کر رہی ہوں جو وقت سے متعلق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، اور 1 دن سال کے برابر، اور 1 دن مہینہ کے برابر، اور 1 دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یعنی دجال زمین پر کتنا عرصہ رہے گا اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی 40 دن، ٹوٹل 40 دن، جس میں سے 1 دن کتنا لمبا، سال برابر، 1 مہینے برابر، 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا، 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، زمین میں اس کے فساد پھیلانے کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ بہرحال دجال سے متعلق تو تفصیلات الگ سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ، لیکن اس حدیث میں بھی ٹائم کی کمی بیشی کا ذکر کیا گیا ہے، اور حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو سب سے پہلے نمازوں کی فکر، ہم جیسے شاید پوچھتے بھی نہ اور خود ہی سے کچھ اندازہ کر لیتے اور اس پہ ہی خوش ہو جاتے کہ چلو سارا سال کی نمازیں 5 ہی ہو جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا، وہ اس سے اپنا جسم رگڑے گا اور کہے گا، اے کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ یہ آرزو دینداری کے سبب نہیں ہوگی کہ بہت نیک ہوگا تو وہ چاہے گا جلدی مر جاؤں، بلکہ فتنوں کے سبب ہوگی۔ کوئی شخص زندہ رہنا پسند نہ کرے گا، یعنی دنیا میں حالات اتنے مشکل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، حدیثوں کی منمانی انٹرپریٹیشن نہیں کرنی چاہیے اور تیر تکے سے نہیں کرنی چاہیے، کیا پتا یہ ہو، کیا پتا وہ ہو۔ جو تو ہو چکا وہ تو سب نظر آ رہا ہے، ہو گیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور انشاءاللہ ابھی آتی ہوں اس پر بھی، کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان، یعنی آپ نے 2 انگلیاں اکٹھی کر دی کہ کچھ نہیں اور، یعنی گویا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد قیامت کی علامات ساتھ کے ساتھ ہی تھوڑی تھوڑی کر کے ظاہر ہونے لگی، کیونکہ اس کے بعد اب قیامت ہی بڑی چیز ہوگی۔ آپ کا آنا ایک بہت بڑی چیز تھا، اور اس کے بعد اب جو بہت چھوٹی چھوٹی علامات تو بیچ میں آئیں گی، مگر ایک اہم واقعہ قیامت ہی کا ہے اور اس کے پھر علامات کا ہے۔ ارتھ نے اس طرح سے وابل کیا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے اس کی وجہ سے، یعنی تیز ہوئی ہے یا کیا ہوا، اس کی وجہ سے جو 24 آورز ہے اس میں سے 1 سیکنڈ کا کچھ حصہ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے۔ میں بعض دفعہ اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ برکت کا حصہ تھا جو نکل گیا، کیونکہ وقت میں واقعی 24 گھنٹوں میں اب اتنا کم برکت کی بات تو ہے ہی، جی ڈیفینیٹلی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو، بچپن میں ہمارے ہاں گرمیوں کے دن بڑے لمبے ہوتے تھے اور پھر باقاعدہ سب لوگ سو جاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے اور پھر وہ ستو پیے جاتے، اور یہ اب ایسے لگتا ہے کہ نہ وہ آرام اور نہ وہ اہتمام، کچھ بھی نہیں رہا، ایک بھاگم دوڑ، یعنی لمبے سے لمبا دن، کام ہی نہیں ختم ہوتے اور دن ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چیز تو ہے ہی، محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل معنی پر بھی ہے اور اس کو اصل پر لینا بھی چاہیے۔ میں جب کل گھر گئی تھی تو راستے میں ظاہر ہے بہت زیادہ کل کے لیسن کا امپیکٹ تھا، تو میں یہ سوچتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچھا مجھے اپنی نماز کو بھی بہتر کرنا ہے اور میرے قرآن بھی کبھی زیادہ توجہ دینی ہے، اور جیسے کوئی ایمرجنسی نہیں ہو جاتی دل میں کہ بس مجھے فوری طور پہ کچھ کرنا ہے نا، کیونکہ اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، لیکن کل کے لیسن کا میرے پہ امپیکٹ ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ جیسے مجھے فوراً سب کچھ کرنا ہے، اس میں کوئی ویٹ نہیں کر سکتی۔ تو
گھر جاتے ساتھ جیسے ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے مجھے پہلے کرتی تھی نا ہینڈر کہ میں پڑھ ہی نہیں پا رہی کچھ. کل مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی ہینڈرنسز ہے ہی نہیں. جس وقت میں نے نماز پڑھنی ہے میں پڑھ رہی ہوں, جس وقت میں نے قرآن کھولے میں پڑھ رہی ہوں. واٹس دا ڈفرنس؟ کیا ہو گیا؟ آج باقیوں کو تو نہیں پتا میں کیا لیسن سن کے آئی ہوں. تو مجھے لگا کہ ہم نا جب ہم بڑی چیز کے بارے میں فکر مند نہیں نہ ہوتے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں خواہ بہت بڑی لگتی. پھر ان پہ ہم گھل رہے ہیں, پھر ہم فکریں کر رہے ہیں. پھر شیطان کا سارا ٹرک ہی یہ ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا میں تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں نماز کے بعد. تو میں نے پڑھنا شروع کیا تو سورۃ الاحزاب میں پڑھ رہی تھی. اس میں یہ جب آیت آئی نا کہ اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے, مجھے لگا کہ سارا جو ہمارے جتنے بھی اگر ہم اعمال کرتے ہیں ان کو ضائع کرنے کی وجہ تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک جو بہت بڑی وجہ وہ ہے کہ وہ سچے ہی نہ ہو, تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوگا اگر وہ ایلوژنز ہے. تو سچے پھر کیسے ہوں؟ اس میں یہی ہے کہ استغفار بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے جو کچھ آپ کر چکے ہیں اللہ سے ان کی معافی مانگیں, اور آئندہ کے لیے اللہ سے بار بار جتنے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سے اپنے سچے ہونے کی دعا کریں, تاکہ جو بھی ہمارا عمل ہو چاہے وہ چھوٹا سا بھی ہو لیکن وہ سچا تو ہو, وہ پیورلی اللہ کے لیے تو ہو. اگر ایمان میں بھی سچے ہو نا ہم کہ ہم مانتے ہیں تو پھر ہمارا عمل لازمی بدلے گا. ہم مانتے ہیں کہ قیامت نے آنا ہے, ہم مانتے ہیں قبر میں جانا ہے, تو جب پتہ ہے جانا ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہیں آرام سے, پھر کچھ کریں نا. اچھا میں نے ایک اور چیز یہ کی کہ میں نے کل صبح میں نے خاص طور پہ جتنے بھی قبرستان چونکہ سامنے ہیں ان سب کے لیے بہت دل سے دعا کی, خاص طور پر جسے سب کو جو بھی جاننے والے اس میں ہیں ان کو ذہن میں لا کے, اور عمومی طور پر سب کے لیے کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں ایک طرح سے, اور میرے پاس ابھی وقت ہے تو میں اس میں سے اپنے لیے جو حصہ ہے تو ہے, تھوڑا سا حصہ ان کے لیے بھی, کہ ان کی بھی خیر خواہی کی جائے, اور خصوصاً پھر اپنے والدین اور سب کے لیے. ہمیں ہمارا دین ایمان بالآخرت عمل کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے دیتا ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نہ بھی نہ بتاتے اور اچانک ہی سب کو قیامت کے دن کھڑا کر لیتے, پھر ہم کیا کرتے. السلام علیکم. کل استاذہ آپ نے لائن لگوائی تھی یہ دنیا والا بیڈ روم اور اگلا, تو اس نے میرے اندر بڑی ہلچل مچائی. کل میں گئی اپنے بیڈ روم کو دیکھا تو مجھے ساری چیزوں سے کچھ بس بالکل دل ملا چاٹ سا ہو گیا, اور مجھے اگلے بیڈ روم کی طرف میری نظر پڑی تو مجھے لگا کہ چیزوں پہ بہت گرد ہے اور کوئی مزہ نہیں آ رہا. وہ جو اگلا بیڈ روم میرا بنا ہوا ہے اس کے لیے میں نے تیزی سے کچھ چینجز کرنی ہے, کیونکہ یہاں تھوڑی سی گرد ہوتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور وہاں چیزیں کچھ اتنی اچھی نہیں ہیں, کچھ مزے کا سامان نہیں گیا ہوا. تو مجھے تو لگا کہ میری یکسر سوچ بدل گئی ہے اور مجھے اس بیڈ روم کو جلدی چمکانا ہے, جلدی خیال کرنا ہے. تو جزاک اللہ, آپ نے میری سوچ کو بدل دیا, اللہ آپ کو اس کی جزا دے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی ڈیٹیلز اس نے ہمارے دین میں یہ ساری باتیں ہمیں پہلے ہی بتا دی. اگر وہ نہ بھی بتاتا, کئی چیزیں اس نے نہیں بھی بتائی ہمیں, اگر وہ نہیں بھی ہمیں بتاتا تو بھی ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے تھے, لیکن اس نے اگر ہمیں بتایا اور ہم نے اس کو جان بھی لیا تو پھر واقعی ہمارا عمل بدلنا چاہیے, اس میں تبدیلی آنی چاہیے. تازہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ بار بار اس کی یاد دہانی بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہم اتنی ڈیٹیل میں چیزوں کو نہیں پڑھتے تو ہمیں پھر وہ تزکیہ بھی نہیں ہوتا, وہ امیجن نہیں کر پاتے. ہاں جی. ویسے میں جب پڑھ رہی تھی نا کہ ایمان لانا ضروری ہے اور لکھ رہی تھی کہ اچھا فتنہ قبر, اس کی نعیم اور اس کے عذاب, تو میں امیجن نہیں کر پا رہی تھی کہ نعمتیں کون سی, کیا نعمتیں. لیکن کل جب وہ اتنی وسعت کا احساس ہوگا اور پھر جنت دکھائی جا رہی ہوگی اور ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوگی اور وہ سو رہا ہوگا انسان اور اچھا عمل اس کا, اور پھر روشنی کس قسم کی اور گرینری کس قسم کی, تو پورا وہ ایک نقشہ سامنے آ گیا کہ عام طور پر نہیں. اور اسی طرح وائس ورسا کہ اگر دوسرا رخ ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا کرے. جی سوال, آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, جواب آخر میں ہے دنیا کی خاطر دین کو بیچ دے گا. آپ کو پتا ہے کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اسیمولیشن کی خاطر بہت سے لوگوں نے اپنے نام بدل دیے تھے, بالوں کے رنگ بدل دیے تھے, اپنے لباس بدل دیے تھے, اور بہت سی چیزوں میں تبدیلی کر لی تھی تاکہ وہ ایڈجسٹ کر سکیں جس کلچر یا جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں. اور کئی دفعہ لوگ دنیا کے کسی بھی بینیفٹ کے لیے
اپنا ریلیجن بھی چینج کر کے بتا دیتے ہیں, لٹرلی ریلیجن چینج کر دیتے ہیں, زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سیکٹ چینج کر دیتے ہیں, اور اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین لیسٹ پرائرٹی رہ گئی نا. اب مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ جتنی بھی اب تک لائف میں نے گزاری ہے ساری جو ہے وہ دنیا کے کیریئر بنانے پہ اور یہ ڈیزگنیشن جو ہے وہ مل جائے, یہ مل جائے, لیکن کل سے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اپنی اتنی زندگی جو ہے وہ ایسے گزار لی دنیا کی نالج کے لیے, اور کل سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ اب جو نیکسٹ جو لائف ہے مجھے آگے جو ہے وہ آخرت کا کیریئر جو ہے وہ بنانا ہے, وہ پرائرٹی ہونا. اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے بے شمار لوگ ہیں نا کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے, جو سب سے بڑی حقیقت ہے. تو کتنی ارلی ایج سے یہ ساری چیزیں سکھا دی جانی چاہیے, اور باقی آپ دنیا میں رہیں, کوئی بھی کام کریں, لیکن آپ کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو. ہم تھوڑی سی نشانیوں پہ آتے ہیں. علامات قیامت میں سب سے پہلی علامت جس کو ہم قرار دے سکتے ہیں ابتدائی علامات میں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے, کیونکہ قیامت سے پہلے ایک آخری نبی نے آنا تھا, تو وہ نشانی سب سے پہلے پوری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے, آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا دیا, یعنی بیچ میں اور کچھ نہیں. دین اسلام اور علامات قیامت, ایمان کا اٹھ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا. اور ایک اور روایت میں ہے, لا الہ الا اللہ نہ کہا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسلام اور قرآن کا مٹ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا. پہلے وہ دھاگے سے کڑھائی کرتے تھے نا کپڑوں کے اوپر, تو پھر وہ دھو کے تو کچھ اس کے جو دھاگے تھے وہ اکھڑ جاتے تھے اور وہ پھول چھوٹے ہوتے جاتے, تو اس کی مثال دی گئی. حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز, روزہ, قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں. اس میں سے کچھ باتیں تو اب بھی کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. ایک رات میں اللہ کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا, حرف اٹھ جائیں گے, اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں, خواتین بچیں گی, وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا, اب ہم بھی کہہ رہے ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر یہ کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک قوم ایسی آئے گی جو اسلام سے ایسے نکل جائے گی جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا, یعنی کوئی اثر نہیں لیں گے. ان سے قتال کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کم عمر, کم عقل اور بے وقوف ہوں گے. لوگوں کے اقوال میں سے بہترین بات کریں گے, یعنی بڑی بڑی کوٹیشنز کوٹ کریں گے, لیکن اسلام سے اس طرح صاف نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے. شکار کرے نا تو تیر ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتا ہے. ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تم جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو, کیونکہ ان کے قتل کرنے والے قاتل کو قیامت کے دن ثواب ملے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. پھر عبادات سے متعلق کچھ علامات. طہارت اور دعا میں مبالغہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو اور دعا میں مبالغہ کریں گے. ایک اور علامت, مسجد کے پاس سے نماز پڑھے بغیر گزر جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ چیز بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا. یعنی مسجد کا حق کیا ہے کہ وہاں جائیں تو تحیت المسجد پڑھیں, لیکن وہ اس کے بغیر ہی نکل جائیں گے. سیر سپاٹا کیا اور گئے. نمازوں کو لیٹ کرنا. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, اے ابو ذر, ان قریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے, اتنا دیر سے پڑھیں گے کہ ٹائم نکل جائے گا. تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. تو اگر تو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو حاکم کے ساتھ پڑھی جائے گی تیرے لیے نفل ہوگی, ورنہ تو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی. یعنی اپنی نماز کی فکر کرنا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد قیامت کے قریب حج بند ہو جانا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج چھوڑ نہ دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب بالکل قریب آ جائے گی قیامت تو پھر حج بند ہو جائے گا, کیونکہ کعبہ ہی گرا دیں گے لوگ. مساجد اور علامات قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں گے, یعنی مسجد تعمیر کر کے پھر اس پہ فخر کریں گے ہماری مسجد زیادہ بڑی اور یہ مسجد اس مسجد سے زیادہ اچھی. مساجد کو مزین کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ مساجد کو مزین کرو گے, مصاحف یعنی قرآن مجید کے نسخے, ان کو خوبصورت بناؤ گے تو تم پر ہلاکت و بربادی ہوگی. یعنی ساری تمہاری دینی کوشش بس اس پہ آ کے رہ جائے گی, روح نکل جائے گی نا صرف ظاہریت پہ کہ قرآن خوبصورت ہو, گولڈ میں لکھا ہوا ہو, ایسی جلد ہو, ایسا خط ہو, ایسے طریقے کا ہو, اس پہ خوب مینا کاری ہوگی. اور اسی طرح مسجدوں پر بھی بہت مال و دولت صرف کیا جائے گا, لیکن نہ کوئی مسجد جانے والا اور نہ کوئی قرآن پڑھنے والا. مساجد میں بھی دنیا کی باتیں ہوگی. اور اب آپ کوئی خطبہ سن لیں جا کے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے, یعنی گروپس بنا کے. ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی, دنیا کے حالات کیا ہیں. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا, اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں دنیاوی گفتگو کریں گے, اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہ ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی مسجد میں اگر آپ جائیں, مجھے مختلف اسلامی ممالک کی مساجد میں جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جب نماز ہو چکتی ہے تو اس کے بعد وہیں آرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں, گپ شپ, کھانے پینے, پکنک منانا. یہ صرف یہاں نہیں, بہت سی جگہوں پر یہی حال ہے. اور عموماً خطبوں کا بھی موضوع اگر آپ دیکھیں, جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے اس میں بھی پوری دنیا کے حالات زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں, اور اپنی اصلاح اور اپنا اخلاق اور اپنی آخرت کی فکر اس پر بات کم ہوتی ہے. یعنی عمومی طور پر یہ حال ہے. میں نہیں کہتی کہ ہر ایک یہ کر رہا ہے, لیکن عمومی طور پر یہ حال ہے. دیکھیے مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا, وہاں کیا ہونا چاہیے؟ وہاں جاتے ہی ہمارے اوپر ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین. مسجد میں جاتے ہوئے انسان کے اوپر ایک ہیبت, ایک روب اور ایک خاص کیفیت ہونی چاہیے جو دنیا کی کسی بھی اور جگہ سے مختلف ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں. کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو. آپ دیکھیے کسی کے بھی گھر جاتے ہیں, کسی کے بھی, تو آپ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اپنے گھر میں ہوتے ہیں. ہاں, کوئی فرق ہوتا ہے؟ اچھا, جو بہت قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان کا تو پھر اور ہوتا ہے, لیکن جو ذرا جن کے ساتھ کوئی فارمیلٹی ہوتی ہے یا دور کے جاننے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کا گھر کس لیے بنایا گیا؟ مقصد کیا ہے مسجد بنانے کا؟ اور اگر اس میں علم کے حلقے ہوں ٹھیک ہے, اگر اس میں کوئی فیصلے ہوں ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک کام کیے ہیں, لیکن وہاں بیٹھ کے کاروبار نہ خود کیا اور نہ لوگوں کو اس کا کوئی سبق دیا. طہارت اور دعا میں مبالغہ ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں وہ زیادہ سے زیادہ بھی کتنی لمبی ہوتی تھی, جو اجتماعی دعائیں. اور اب آپ دیکھیے کہ اب یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ سارا مہینہ تراویح نہیں پڑھنے جاتے, لیکن جس دن دعا ہوتی ہے اس دن بہت لوگ ہوتے ہیں. چلو اچھی بات ہے, ابھی دعا میں شامل ہو رہے ہیں, لیکن دعا بھی پھر اس دن بعض اوقات حد سے ہی زیادہ لمبی ہوتی, بعض اوقات 40 منٹس کی دعائیں لمبی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ مبالغہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی طویل دعائیں تو نہیں نا منقول, کسی ایک موقع پر آپ نے اتنی زیادہ لمبی دعائیں کی ہوں. پھر اسی طرح طہارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو کر لیتے تھے, اور ہم سب اپنا آپ دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مساجد ایسی کہ خطبہ بہت چھوٹا اور دعا بہت لمبی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ سے فائدہ حاصل کر لو, اس کو 2 مرتبہ گرا دیا جائے گا اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا. علم کا اٹھ جانا,
قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا. بخاری کی روایت ہے یہ. زیاد بن لبید کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود قرآن پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا, تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ فرمایا ابن ام لبید تمہاری ماں تجھے گم کرے, میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو, کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے, بڑے بڑے عالم ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں. قیامت کے قریب خطباء زیادہ اور علماء کم ہو جائیں گے, اسپیکر زیادہ ہو جائیں گے اور عالم اسکالرز کم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں اور خطباء کم. اگر کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا, اور بعد میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں خطباء زیادہ ہوں گے اور علماء کم. اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا. یعنی اتنی قلت ہو جائے گی عمل کی کہ اگر 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو اس سے بھی کچھ خیر و بھلائی نکل آئے گی. پھر جھوٹی حدیثوں کی اشاعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے, تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے, یعنی پہلے لوگوں نے بھی, یعنی صحابہ وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تم ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے. پھر قرآن کو گا گا کے پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو: بے وقوفوں کی حکومت, پولیس والوں کی کثرت, قطع رحمی, فیصلوں کی خرید و فروخت, یعنی ججز کو رشوت دے کے جو مرضی فیصلہ کرا لو, قتل کو معمولی سمجھنا, اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے, وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم, وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا, یعنی راگ لگائیں گے قرآن پڑھنے میں. اور پھر لوگ ظاہر ہے کہ گانا پسند کرتے ہیں اور گانا سننا بھی پسند کرتے ہیں, تو اگر دین کے نام پر انہیں کوئی ایسا مل جائے تو وہ اور زیادہ ان کے نفس کو مزہ دے گا. یعنی دین کا جو مزاج ہے یا روح ہے یا ٹرینڈ ہے وہی تبدیل ہو جائے گا. دیکھیے خوشحالانی سے پڑھنا تو اپنی جگہ ہے, لیکن گا کے راگ لگا کے, اب میں نقل نہیں اتار سکتی ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ گا کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے. دل نہیں مانتا کہ میں نقل اتاروں نا, کیونکہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھے اگر اتنا اور اتنا بھی دے دیا جائے تو میں کسی کی نقل نہ اتاروں. جسے راگ نہیں لگاتے, جیسے گانوں کے یا نظموں کے یا نغموں کے, اس طریقے پر جھوم جھوم کے پڑھنا, اور جہاں لمبا نہیں کرنا وہاں لمبا کرنا, اور یعنی کہ اس میں قاعدے قوانین کی کوئی روح رعایت نہیں ہوتی, اس میں صرف گائکی کے اوپر نظر ہوتی ہے. ٹھیک. اور پھر جب وہ اردو پڑھتے ہیں تو اس کو بھی گا کے پڑھتے ہیں, یعنی صرف قرآن نہیں, اس کا ترجمہ بھی گا کے پڑھا جاتا ہے. ایسے انسٹیٹیوٹ ابھی بھی ہیں جہاں پہ جیسے موسیقی سکھائی جاتی ہے تو اس سے پہلے وہ جو بولتے ہیں, جو چیزیں بولتے ہیں, الفاظ کو اٹھانے کے لیے راگ بولتے ہیں, تو قرآن پاک کے لیے بھی پہلے ٹیون بنائی جاتی ہے باقاعدہ, صرف گنگنا کے, پھر جب وہ ٹیون ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو سناتے ہیں. تو ہم نے ایک قاری صاحب لگائے تھے پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے ہمیں وہ سنوائی تھیں چیزیں کچھ, اس میں کیسٹس میں نا مصر سے وہ زیادہ تر چیزیں آئی ہوئی تھی اور اس طرح کے ممالک سے, تو وہ زیادہ آواز پہ, ٹیون پہ, اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سکھاتے ہیں وہ ایک رات پہلے اس ٹیون کو بناتے ہیں, جب ٹیون امپرووڈ ہو جاتی ہے پھر بعد میں اس کو تلاوت کو اس میں ڈھالتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ٹیون بنا کے اس پر قرآن کو فٹ کرنا, تو یہ پھر گانا ہی ہو گیا نا. چلیے آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہ اترے گا, یعنی اس سے متاثر نہیں ہوں گے. جب ان کی ایک لہر اٹھے گی, یعنی ایسے لوگوں کا ایک گروپ اٹھے گا, نمودار ہوگا, تو اسے روک دیا جائے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا. پھر فرمایا ایک اور حدیث ہے, ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے, لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے.
قرآن پڑھا کر اپنی پیروی چاہنا، یعنی قرآن پڑھانے والا کیا چاہے گا کہ لوگ اس کو فالو کریں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا، تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا، قرآن کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، مرد، عورتیں، چھوٹا بڑا، غلام، آزاد، سب اسے حاصل کریں گے. اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا، لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے. وہ کہے گا، یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نئی اختراع کروں. چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدعت سے بچائے رکھنا، اس کی بدعت دلالت اور گمراہی ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا. باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو مثنات قرآن پڑھائے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے. کہا گیا کہ مثنات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا. یعنی ایسے لوگ قرآن پڑھانے لگیں گے کہ جن کا فیلڈ سبجیکٹ کچھ اور ہوگا، ایکسپرٹیز اور مہارت کسی اور چیز میں ہوگی، اور وہ قرآن پڑھانا شروع کر دیں گے. دیکھیے وہ تو حدیث ہے کہ اگر ایک آیت پتہ چلے تو اس کو آگے بتاؤ، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں جو اس سے مفہوم مراد دیا جا رہا ہے، اب آپ دیکھیے، آپ میں سے جن لوگوں نے بخاری پڑھی ہے، زمام بن ثعلبہ کے بارے میں پتہ ہے کسی کو؟ کہاں کے تھے؟ کس قبیلے کے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ 2 چونٹے ذوالقعیستین، موجودہ طائف کا علاقہ معلوم ہے آپ کو؟ طائف اور ہدا جس کو کہتے ہیں آج کل، اس جگہ سے تھے، مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر دور. ہوا یہ کہ وہاں پر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبلیغ کی اور سب نے انکار کر دیا، کوئی نہ مانا. تو ان میں سے ایک یہ جو تھے، انہوں نے ایک اونٹ لیا اور سیدھے گئے مدینہ، اور یہ بدو تھے، یعنی کہ باہر کے علاقے، شہر کے رہنے والے نہیں تھے. تو وہاں جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رسول ہے، وہ کدھر ہے؟ اپنی انداز میں خیر پوچھتے پوچھاتے مسجد نبی تک جاتے ہیں. پھر جب جاتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلتا ہے تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور میں اس میں شدت برتوں گا، یعنی کہ میں لو سمحت اور لطفاً اور اس طرح کے الفاظ نہیں جیسے عام طور پہ مینرز ہوتے ہیں شہر والوں کے، میں سختی سے بات کروں گا، پہلے بتا دی. پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا کبھی حاضر. پھر 2-3 اور چیزیں پوچھی تو آپ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، اور میں جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا. وہ واپس آئے اور اس کے بعد وہاں ٹھہرے ہی نہیں. ذرا دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے سیدھے لوگ تھے نا. گئے ہیں سیدھے، مسجد پہنچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہیں، 4-5 سوال کیے ہیں، دل کی تسلی ہوئی، ایمان لائے کہ آپ یہ کہتے ہیں تو میں آپ کو سچا مانتا ہوں. واپس جاتے ہیں، کئی 100 کلومیٹر دور اونٹ پر بیٹھ کے پہنچتے ہیں اور اپنی قوم کو جا کے سمجھاتے ہیں، اور شام سے پہلے پوری قوم مسلمان ہو جاتی. ایک بندہ نہیں رہا کہ جو مسلمان نہ ہو. کیا میری قوم تم اسلام قبول کر لو. نہ کوئی انہوں نے ورک شاپس اٹینڈ کیے اور نہ کوئی سیمینارز اور نہ کوئی ریسرچ پیپرز اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی باتیں. کیا تھا ان میں؟ اخلاص، سچائی، ایمان. اور اس سچائی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جا کے مدینہ میں یہ بھی نہیں پوچھا کہ اچھا یہاں کھجوریں بکتی ہیں تو تھوڑی سی وہ لے جائیں. کچھ نہیں، صرف گئے اور آئے بس. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا؟ انہوں نے کہا کہ میں جا کے اپنی قوم کو بتاؤں. یہ مطلب نہیں ہے انہوں نے جا کے جتنی بات پتہ تھی نا وہ بتا دی. وہ قرآن پڑھانے نہیں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، قرآن کی مجلس نہیں انہوں نے لگائی تھی، وہ مفسر نہیں بن گئے تھے، انہوں نے یہ پڑھانا نہیں شروع کر دیا تھا. ٹھیک، اس طرح کی تبلیغ یہاں نہیں مراد اس حدیث میں. کیا بات واضح ہوئی؟ ایک آیت پتہ ہے اس کو شیئر کر لو، ایک حدیث پتہ ہے اس کو بتا دو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، نہ اس کو کہیں کنڈیم کیا جا رہا ہے. یہاں جس کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ساری زندگی ایک خاص محکمے میں کام کرتے ہیں، مثلا پولیس میں کام کرتے ہیں، جب ریٹائر ہوتے ہیں تو تفسیر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں ایسے آپ نے کہا
یا ربی میں جہاں جاتی ہوں مجھے کوئی نہ کوئی ایسی کتاب پکڑا دیتا ہے جس کا نہ منہ ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے نہ کچھ سمجھ آتی کیا لکھا ہوا ہے. ایک نہیں کئی بار میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا اتنا سخت دل گھبراتا ہے کہ اللہ کے بندو جب پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے تو لکھنے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں, کچھ نہ کہیں پڑھا نہ سمجھا نہ غور و فکر کیا اور اٹھ کے چل پڑے. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا, ساری زندگی پڑھتا کچھ اور رہا اور بیٹھ جائے گا قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے. مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھانے کے بھی کچھ آداب ہیں, اس کے بھی کچھ طریقے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے واقعی اس کو پراپر طریقے سے پڑھانا ہے تو اس کے لیے پھر کچھ محنت کرنی پڑے گی, اس میں کچھ سال لگانے پڑیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سے دینی اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے, پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا اور ان کو عالم کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے. اور بعض یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کی ڈگری دیتے ہیں اور قرآن پورا نہیں پڑھا ہوتا. ایک بیسک بک کی نہیں پڑھی آپ نے, ماسٹر کہاں سے بن گئے آپ؟ حتیٰ کہ پی ایچ ڈی لوگ کر لیتے ہیں اور انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا اس کو. تو یہ کیا ہے؟ اور روب جماعتیں 8 سال کا کورس کیا اور پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھی, اور پھر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ان کو تو عالم نہیں مانا جاتا اور طرح طرح کی بحث مباحثے کرنے والے علماء قرار پاتے ہیں. تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں بات کی روح کو سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے, اور اگر ہم واقعی سنجیدگی سے چاہتے ہیں نا کہ قرآن کی خدمت کریں تو پھر اس کے لیے جان مارنی پڑے گی, خون جلانا پڑے گا اور اس میں گہرائی میں جانا پڑے گا. اچھا, علامہ البانی نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ہے اور صداقت کی نشانیوں میں سے بھی ہے, اور اس میں مذکورہ تمام امور وقوع پذیر ہو چکے ہیں, بالخصوص مثنات والا معاملہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ پڑھا ہوگا. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کے علاوہ. اور احادیث نبویہ اور آثار سے بھی یہ ثابت ہے. گویا کہ مثنات سے مراد وہ مذہبی کتابیں ہیں جن کتابوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی توجہ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا ہے. جیسا کہ بڑے افسوس کے ساتھ آج کل دیکھا جا رہا ہے, وہ تمام لوگ جو کسی خاص مذہب کو اختیار کرتے ہیں قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ان میں بہت سارے پی ایچ ڈیز بھی ہیں اور بہت سے کالجوں کے فارغ التحصیل ہیں. یہ سب کسی مذہب کو اختیار کرنے کو ہی دین بناتے ہیں اور ان مذہبوں کو لوگوں پر لازم قرار دیتے ہیں, حتیٰ کہ علماء پر بھی. ان میں سے ایک ابو الحسن الکرخی, جس نے وہ مشہور قاعدہ بیان کیا کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے مذہب کے خلاف ہو اس کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ قرار دے دیا جائے گا, اور ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے مخالف ہوگی اس کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ قرار دے دیا جائے گا. یہ قول ہے اس کا. انہوں نے اپنے مذہب کو اصل قرار دے دیا اور قرآن کو اس کا تابع قرار دے دیا. یہ ہے مثنات بلا شک و شبہ. اسی وجہ سے امام احمد اخلاص کے ساتھ کتاب اللہ کی پیروی کرنے پر حریص تھے, لہٰذا وہ ان کتابوں کو ناپسند کرتے جو فروعی مسائل میں رائے پر مشتمل ہوتی, یعنی بہت زیادہ آراء, اوپینین, لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر کی, اور اصل جو مین ٹیکسٹ ہے اس کو جو لوگ ایک طرف رکھ دیتے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کی کتابیں آپ پڑھ لیں, لیکن ایک آیت کو اگر آپ سمپلسٹ وے میں بھی پڑھیں تو آپ کو ایک دم سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ سے. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن کوئی ایک مبہم سی چیز ہے جو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آئے. اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے, لیکن اس میں منمانی تعویلیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کے تابع اس کو کرنا چاہتے ہیں. خود قرآن کے تابع نہیں ہونا چاہتا جو, وہی یہ کام کرے گا. یہ بات یاد رہے گی. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو خود قرآن کے تابع نہیں ہونا چاہتے بلکہ اپنے خیالات کے تابع قرآن کو کرنا چاہتے ہیں. تو جو چیز انہیں اپنے مرضی کے مطابق ملتی ہے وہ تو لے لیتے ہیں, اور جو نہیں ملتی وہ نہیں لیتے. اسی لیے پھر پورا قرآن بھی نہیں پڑھتے, کیونکہ بہت سی چیزیں انہیں کے خلاف حجت بنے گی. ایک اور روایت میں آپ دیکھیے, ڈر لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب میری امت میں اختلاف اور گروہ بندی ہوگی. ایک جماعت ہوگی جو گفتگو تو بہت اچھی کرے گی اور اعمال برے کرے گی. وہ قرآن پڑھیں گے اس طرح کہ قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا, یعنی تلاوت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیر واپس اپنی تانت پہ نہ آ جائے. وہ بدترین خلائق ہیں, تمام مخلوقات میں بدترین ہیں. بشارت ہو اس شخص کو جو انہیں قتل کرے یا ان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے. وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن قرآن کی کوئی بات ان کے اندر نہیں پائی جائے گی, یعنی ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہوگا. جو ان سے لڑائی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامت کیا ہے, یعنی ہاؤ کین وی ریکگنائز دم. فرمایا کہ وہ گنجے ہوں گے, ہمیشہ سر منڈا کے رکھیں گے. اور ایک اور روایت میں ہے ان کی علامت سر منڈانا ہوگی اور بالوں کو اکھیڑنا. اور ایک دوسری روایت میں یعنی جیسے پیچھے آیا تھا نا کہ کم عقل بے وقوف ہوں گے. پھر اخلاقیات اور علامات قیامت. قیامت کے نزدیک اخلاق کس طرح ہو جائے گا لوگوں کا. صرف جان پہچان والے کو سلام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کیا کرے گا, باقی اس کے کچھ نہیں لگتا. چرب زبان لوگوں کا آنا. فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنی زبان کے بلبوتے پر کھائے گی جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی. پھر فسق و فجور ظاہر ہونا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخر میں زمین میں دھسا دینا, چہرے کا مسخ ہونا, آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا واقع ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں, جب فسق و فجور ظاہر ہوگا یعنی گناہ اور نافرمانیاں ظاہر ہوں گی پھر ایسے عذاب آئیں گے کہ نیک بد سب اس میں پسیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے, قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے یعنی برے نیبرز, اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے. پھر لونڈی اپنا آقا جنے گی. فرمایا جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگ لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ قیامت کی نشانی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.